नाज़रीन, आलमी जंग नहीं तो एक बहुत बेरहम और भयानक इलाकाई जंग की तैयारी कर लीजिए। अगले चंद घंटे बहुत अहम हैं और जो खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, नाज़रीन, पीठ के अंदर छुरा घोंप दिया गया है और फ़लस्तीनियों के साथ बिट्रेल कर दिया गया है और इस्लामी दुनिया की यूनिटी को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई गई है। तुर्की इस वक्त उसने अपना असल चेहरा दिखाया है और दमिश्क पर हमले का ऐलान कर दिया गया है। तुर्की की जानिब से दमिश्क पर हमले का ऐलान कर दिया गया है। आपके लिए ये खबर अजीब सी होगी, लेकिन अब आज का जो घिनौना और बेरहम सच है वो यही है। तुर्की ने दमिश्क जो कि मरकज़ है रेजिस्टेंस का, उस पर हमले का ऐलान किया है और इजराइल हिमायती जो ग्रुप्स हैं उनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। वो जंग जो इजराइल ने इसलिए छेड़ी, सबने इसको कंफर्म किया, लेबनान से लेकर इराक, शाम, रूस, बाकी दुनिया का मीडिया सबने कंफर्म किया कि इसके अंदर इजराइल शामिल है। आज ही रूस के फॉरेन मिनिस्टर का बयान सामने आया कि गजा से तवज्जो हटाने के लिए शाम में इस जंग को बढ़ाया जा रहा है। तो वो जंग जो इजराइल ने छेड़ी गजा से तवज्जो हटाने के लिए, उर्दगान उनके साथ चले गए हैं। तो ही डिसाइडेड टू स्टैंड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। और चलें, इनके जो रियल अब फेस हैं वो तो दुनिया को सामने सबको नजर आ रहे हैं और ये भी पता चल रहा है कि इजराइल के साथ कौन कौन खड़ा है। अब यही थे जो बयान देते थे इजराइल के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आज ये इजराइल की उस जंग में सपोर्ट के लिए उतर गए हैं। और हसन नसरुल्लाह ने नाज़रीन कहा था कि अगर शाम हार गया तो पैलेस्टाइन विल लॉस्ट। और इस वक्त खबर यह है कि शाम के पास, दमिश्क के पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। 45 साल ईरान ने इस इत्तेहाद को बनाया और इसको बचाया। 45 साल वो कितनी ऊंच नीच से गुजरा, कितने कोशिशें की गई, कितनी जंगें लड़ना पड़ी ईरान को इस इत्तेहाद को बचाने के लिए, दमिश्क को बचाने के लिए। और आज हम इस नहज के ऊपर पहुंच गए हैं कि चंद घंटे ईरान के पास रह गए हैं उस दमिश्क को बचाने के लिए जिसके लिए 45 साल मेहनत की गई। तो उर्दगान की जानिब से नाज़रीन ये स्टेटमेंट सामने आई है कि ये जो ग्रुप्स हैं जिसकी उसने हिमायत का ऐलान किया और इजराइल हिमायती, और ये जो सारे ग्रुप्स हमलावर हुए हैं, ये दमिश्क से जो पिछला शहर है हमस, जो आखिरी सिटी है, उसको भी कब्जे में ले चुके हैं। हमा और हमस दोनों को कब्जे में ले लिया है और अब वो दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं। और उर्दगान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू टेक दमास्कस। ये उर्दगान के अल्फाज है कि हम अब दमिश्क को कब्जे में लेने के लिए जा रहे हैं। इस बयान से और तुर्की की इस पोजीशन से, और जिसको सब ने कहा कि दे आर द टेररिस्ट, जो ये सारे ग्रुप्स और बदअमनी पूरे रीजन में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुर्की की इस पोजीशन से पूरी इस्लामी दुनिया में इस वक्त शदीद परेशानी की लहर है और एक बहुत हलचल है कि ये अचानक से क्या हुआ है। और तुर्की की इस पोजीशन की वजह से जो अचानक से सबके सामने आई है, और मैं फिर आगे चलकर आपको बताऊंगा कि ईरान और रूस को किस तरह से तुर्की ने धोखा दिया है। ईरान और रूस बेसिकली इंतजार कर रहे थे, अभी मीटिंग होना थी, उसका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन ये किस तरह से उनको धोखा दिया गया है। तो पूरी इस्लामी दुनिया में तशवीश की लहर है और इजरायली मकासद की बेसिकली हेल्प की गई है। शायद इस काम के बाद जो है तुर्की को यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप मिल जाए इस इनाम के तौर पर जो उन्होंने, जिस मकसद को उन्होंने सर्व किया है। तो जो खबर इस वक्त आप सुन रहे हैं वो बेसिकली कोई खबर नहीं है, बल्कि ये एक तारीख है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये जो बिट्रेल है ये कोई खबर नहीं है। खबर तो आती है हमला हो गया, फिर नया हमला हो गया, ये नहीं है। यहां पर तुर्की ने दमिश्क के ऊपर हमले का ऐलान किया है, तो ये एक तारीख है जिससे पूरा मिडिल ईस्ट बदल के रह जाएगा, जिससे पूरी इस्लामी दुनिया बदल के रह जाएगी। तो इसको तारीख में एक धोखे के तौर पर और बिट्रेल के तौर पर याद रखा जाएगा। तो बेसिकली आप एक तारीख विटनेस कर रहे हैं, जैसे इस्लामी दुनिया में बहुत सारी बिट्रेल्स जो है वो हैं कि फलां सदी में ऐसा हुआ था, फलां सदी में ऐसा हुआ था, फलां ने किया तो पूरी सल्तनत गिर गई थी। तो ये भी एक ऐसी ही चीज़ यहाँ पर हो गई है। और रूस ईरान ने इसके बाद, इस तुर्की के इस उर्दगान के इस बयान के बाद, जो मीटिंग अभी होने वाली थी, और इसी के लिए रूस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो दोहा में मौजूद थे, वो मीटिंग जो है वो कैंसिल कर दी गई है क्योंकि उनके साथ बिट्रेल हो गया है। तो अब इस सारे सिनेरियो के अंदर रूस और ईरान और रेजिस्टेंस, अब उनके लिए ये फाइनल राउंड आ चुका है। वो एक्सपेक्ट किसी और को कर रहे थे कि अच्छा इजराइल से लड़ना है, उधर लड़ना है यूक्रेन से और फलाने से, लेकिन अब तो तुर्की से भी लड़ना है। तो बेसिकली अब ये फाइनल राउंड में मामला आ चुका है और ये भी पता चल रहा है कि अच्छा उनके इत्तेहादी बेसिकली कौन कौन है, तो वो भी सारे तो खुलकर सामने आई। तुर्की उनका इत्तेहादी साबित हुआ है ना। तो ये तो इधर ना रूस एक्सपेक्ट कर रहा था और ना ईरान एक्सपेक्ट कर रहा था। और बड़ी खबर जो हम आपके साथ अब शेयर कर रहे हैं कि
ईरान की जानिब से इसके बाद बहुत क्लैरिटी के साथ स्टेटमेंट आ गई है। उन्होंने कहा है जी हम अपनी मिलिट्री भेज रहे हैं, मिसाइल भेज रहे हैं, ड्रोन्स भेज रहे हैं, और साथ इराक ने कहा है कि हम भी बस लास्ट मिनट इन डिस्कशन के हम भी ज्वाइंट एक्शन जो है वो करने जा रहे हैं। जो ईरान कह रहा था कि हम अपनी ट्रूप्स भेजेंगे, वहां से खबर आ गई है उर्दुगान की स्टेटमेंट के बाद कि हम अपनी मिलिट्री, ड्रोन्स, मिसाइल, हर तरह के वेपन, इंटेलिजेंस, हर तरह की मदद जो है वो इस वक्त देने जा रहे हैं। तो अगले 5-6 घंटे या 10 घंटे जो भी आप कहें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे उर्दुगान ने कहा है कि वो ये सारे शहर कब्जे में लेकर दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये फिर अगले घंटों में ये सारा फैसला हो जाएगा। यानी दमिश्क जो सालों और दहाइयों के ऊपर मुबनी फैसला होना था वो अब चंद घंटों के ऊपर होने जा रहा है। तो इसलिए आने वाले घंटे बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। तो आगाज हम करते हैं कि नाज़रीन देखें, दमिश्क जो है वो मरकज है रेजिस्टेंस का और ईरान की पावर का, दोनों की पावर का ये मरकज है, और 45 साल ईरान ने इसका पूरी तरह से दिफा किया। ये गैर मामूली है। मगर इस कमजोर हालात के अंदर जब ईरान इंगेज है, जंग लड़ रहा है बराह रास्त इसराइल के साथ, और रेजिस्टेंस इंगेज है बराह रास्त इसराइल के साथ जंग लड़ रही है, तो इस कमजोर हालात का फायदा उठाते हुए बेसिकली ये हमला किया गया। तो अब नाज़रीन अगर दमिश्क जाता है तो उसके बाद मिडिल ईस्ट का क्या होगा, मिडिल ईस्ट नया जो उभरेगा वो क्या होगा, और हिजबुल्लाह और इसराइल की जो जंग है, जो रेजिस्टेंस और इसराइल की जंग है, उसका क्या नक्शा बनेगा, ये कहना अभी कुछ भी कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि ये इतना तेजी के साथ हो रहा है, दहाइयों की चीज घंटों में हो रही है कि अभी समझना मुश्किल है। अब ये इतनी सरप्राइजिंग और वोलेटाइल कंडीशंस हैं, इतनी सूरत हाल है कि दहाइयों के काम जब घंटों में होना शुरू हो जाएं तो आप फिर कुछ भी नहीं कह सकते, आपको फिर सिर्फ देखना होता है, कुछ देर इंतजार करना होता है। इसलिए फिर क्या होगा मिडिल ईस्ट में, पावर का तवाजुन कैसे बदलेगा, हिजबुल्लाह की जंग का क्या होगा, बाकी जंगों का क्या होगा, तो इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। शायद ही तारीख में, मिडिल ईस्ट की तारीख में या कहीं भी कोई दारुल हुकूमत इस तरह से गिरने के करीब पहुंचा हो सिर्फ चंद घंटों के अंदर। यानी दमिश्क जैसा दारुल हुकूमत जो पूरे रीजन के ऊपर असरअंदाज होता है, उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतनी है, जिसके ऊपर पूरे रीजन का ऑर्डर खड़ा हुआ है। इस वक्त पूरे रीजन का जो ऑर्डर है वो दमिश्क के ऊपर खड़ा हुआ है। तो एक ऐसी गैर मामूली नौयत का हामिल कोई दारुल हुकूमत इस तरह घंटों में गिरने के खतरे में आ जाए, ऐसा तो कभी भी हुआ नहीं है। अच्छा, अब नाज़रीन ईरान सबके लिए तैयार था। अब आप ये ना समझिए कि भाई ईरान को कोई बहुत मसला हो गया, तुर्की आ गया, मसला किस चीज से, ईरान सबके लिए तैयार था। ईरान इजराइल से लड़ रहा है और मजीद लड़ने के लिए तैयार है, वो यूक्रेन से लड़ने के लिए तैयार है, वो अमेरिका से कई दहाइयों से लड़ रहा है, और वो हर तरह से हर किसी से लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन तुर्की ने उसको असल में एक झटका दिया है, क्योंकि तुर्की ने कहा कुछ और किया कुछ और, एक पूरा बिट्रेल हुआ ना। तो बिट्रेल में आप देखिए तो फिर इसी तरह से तो पासा पलट जाता है, जब आपके अपने दूसरी तरफ के इत्तेहादी निकल आए तो फिर झटका तो लगता है। अब नाज़रीन खबर यह है कि उर्दुगान ने अचानक एक स्टेटमेंट जारी किया है, और किसके कहने पर किया है, किसको सर्व करने के लिए किया है, किसके दबाव के अंदर किया है, ये तो वो सवालात हैं जो अब हिस्ट्री में लिखे जाते रहेंगे और इसके जवाब जो है वो हिस्ट्री में आते रहेंगे। लेकिन असल बात यह है कि तीर जो है वो कमान से निकल चुका है। उर्दुगान ने उन ग्रुप्स के बारे में जिनके बारे में कंफर्म है कि ये सब इजराइल की हिमायत में यूक्रेनियन यूनिट्स ने, खुद यूक्रेनी मीडिया ने लिखा कि इनको यूक्रेनियन आकर यहां पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। इजराइल ने किस तरह से हथियार दिए, ट्रेनिंग दिए, इजरायली मीडिया के ऊपर इनके इंटरव्यूज चले कि हम तो दोस्त हैं, हम तो इजराइल के दोस्त हैं, हम अमेरिका के दोस्त हैं, हम दमिश्क में एम्बेसी खोलेंगे इजराइल की, फिर हम लेबनान के ऊपर भी हमला करेंगे और बेरूत के ऊपर एम्बेसी खोलेंगे। ये तो खुद इजरायली मीडिया के ऊपर हो चुका है, और जिनके बारे में ये कंफर्म हो चुका है कि यूरोपियन ऑफिसर्स ने आकर इन ग्रुप्स को ट्रेनिंग दी, और जिनके बारे में कंफर्म है कि इसके अंदर दाइश के लोग मौजूद हैं। दाइश का फितना कितना बड़ा फितना था, वो लोग भी आइडेंटिफाई हुए हैं इन ग्रुप्स के अंदर। इन ग्रुप्स की मदद का ऐलान कर दिया है और पूरी तरह से हिमायत का उन्होंने ऐलान किया, और साथ कहा कि हम दमिश्क लेने जा रहे हैं। ये उर्दुगान की जानिब से अल्फाज है कि हम दमिश्क लेने जा रहे हैं। शायद अब ये जो उर्दुगान ने, मतलब अब ये हफ्ते से ज़्यादा का टाइम तो हो गया इस सारे मामले को, अब उर्दुगान ने ये स्टेटमेंट जो जारी की है, इसका शायद मकसद ये है कि उसको यकीन हो गया कि अब दमिश्क बच नहीं सकता। यानी उर्दुगान ने, देखे ना, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर गए, अच्छी अच्छी बातें हुई, प्यूटन के साथ उर्दुगान की बात हुई, अच्छी अच्छी बातें हुई, इवन मीटिंग रखी गई जो डिप्लोमेटिकली करेंगे, पॉलिटिकली करेंगे, हम शाम के अंदर जंग फैलाने नहीं चाहते, ये उर्दुगानी का तो बयान था। हम यहाँ पर कोई खाना जंगी नहीं चाहते, ये तुर्की ही का तो बयान था।
تو یہ جو انتظار کیا گیا، باتیں اچھی کی گئی، لیکن کیا کچھ اور گیا، اور اب وہ کہنے کہ ہم دمشق لینے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے، جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ شاید اب دمشق بچ نہیں سکتا، تو اس لیے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہما اور حمص جو دونوں امپورٹنٹ سٹیز ہیں، جو حلب اور دمشق کے درمیان 2 ہی سٹیز ہیں، ہما اور حمص، ان کو بھی ہم نے قبضے میں لے لیا ہے۔ اس کے بعد کوئی آگے مزید شہر نہیں آتا۔ ذرا دیکھیے اردگان کے الفاظ، سیرین اپوزیشن کنٹینیوز ٹو ایڈوانس اینڈ دا ٹارگٹ آفٹر ادلب ہما اینڈ حمص از دماسکس۔ اب ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ دمشق ہے۔ اب اس میں انہوں نے لفظ یہ بھی استعمال کیا کہ ادلب کو لینے کے بعد اور ہما کو لینے کے بعد اور حمص کو لینے کے بعد اب ہمارا ٹارگٹ دمشق ہے۔ اب یہ جو ادلب ہے ناظرین، یہ تو کئی سالوں سے ان گروپس کی قبضے کے اندر ہے۔ یہ ابھی تھوڑا ادلب انہوں نے قبضے میں لیے، یہ تو کئی سالوں سے ان کے قبضے میں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ کی کنٹینویشن ہے جو کچھ سال پہلے شروع ہوئی تھی، پھر درمیان میں کچھ سال اس میں یہ سیز فائر رہا، اب یہ دوبارہ سے شروع ہوئی ہے۔ تو یہ پچھلی ہی جنگ ہے جو 2014-15 میں ہو رہی تھی، جب داعش آئی اور پھر ایران اور یہ سارے آ کر لڑے اور داعش کو اور ان سارے گروپس کو ختم کیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ادلب کو ہم نے پہلے لیا اور اب حمص اور ہما کو لینے کے بعد اب ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ دمشق ہے۔ We hope that the progress of the opposition fighters in Syria will continue without problems۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بڑی آسانی سے جا کر ہم دمشق لے لیں گے اور کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ یہ انہوں نے بیان دیا ہے، روس کے خلاف کہہ لیں یا ایران کے خلاف کہہ لیں یا ریزسٹنس کے خلاف کہہ لیں کہ درمیان میں او بھائی کیا دمشق کو بچانے کے لیے اسرائیل آنے والا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ درمیان میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں آئے گی، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ہم بس جس سموتھ طریقے سے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک شہر کے اوپر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو بڑی آسانی سے ہم دمشق بھی لے لیں گے۔ تو امید کرتے ہیں درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہے۔ اب یہ انہوں نے میسج روس کو دیا ہے اور ایران کو دیا ہے اور ریزسٹنس کو دیا کہ درمیان میں آنے کی کوشش نہ کرنا۔ We had invited Assad to determine Syria's future together, but unfortunately we didn't receive a positive response۔ اب یہ اردگان صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو بشار الاسد کو انوائٹ کیا تھا کہ وہ آتے، لیکن وہ نہیں آئے اور ہمیں کوئی پازیٹیو جواب نہیں ملا۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو پازیٹیو جواب نہیں ملا تو آپ دمشق کے اوپر حملہ کر دیں گے؟ پازیٹیو جواب تو آپ کو تل اویو سے بھی نہیں ملا، جو آپ سو کالڈ بیان دیتے رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے، تو اسرائیل نے تو کوئی پازیٹیو جواب نہیں دیا، تو پھر آپ تل اویو کے اوپر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ اور آپ نے کہا بھی تھا کہ آپ فوجیں بھیجیں گے غزہ کے لیے، ایون آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ لیبنان کے لیے بھی فوجیں بھیجیں گے، لیکن آپ نے وہاں نہیں بھیجی۔ یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کو اچھا جواب نہیں ملا تو اب آپ دمشق کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس حالت میں جب یہ ریزسٹنس کا مرکز ہے جہاں سے میجر سپلائی لائن ہے حزب اللہ کی، جب دمشق اسرائیل کے خلاف لڑ رہا ہے اور نتنیاہو دھمکیاں لگا رہا ہے دمشق کو، سیریا کو، کہ اب تمہاری باری ہے، اس وقت آپ آ کر اٹیک کر رہے ہیں۔ اچھا، اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ اردگان صاحب بیان جاری کر رہے تھے اور بڑے تکبر کے ساتھ کہ اب ہم دمشق لینے جا رہے ہیں، کوئی بڑا مارکا وہ مار رہے ہیں، تو غزہ میں کیا ہو رہا تھا؟ سیم ٹائم کے اوپر غزہ میں کمال عدوان جو بہت بڑا ہاسپٹل، اس کے اوپر ڈائریکٹ بم گرا دیا اسرائیل نے۔ ہاسپٹلز کے سراؤنڈنگز میں بم گرتے ہیں نا، ہاسپٹل کے بلڈنگ کے اوپر ڈائریکٹ بم گرا دیا ہے۔ اب یہ خبر کہیں نہیں ہے، سیم ٹائم کے اوپر یہ بھی خبر ہے، اور کتنی بڑی خبر ہے کہ غزہ میں یہ کچھ اس وقت ہو رہا ہے کہ ہاسپٹلز کے اوپر اسرائیل نے ڈائریکٹ بمباری ہو رہی ہے، لیکن توجہ کدھر ہے کہ اردگان نے تو اسرائیل کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ غزہ میں جو وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے، آج کی جدید صدی میں لائیو جینوسائیڈ ہو رہی ہے، اس کے اوپر کوئی توجہ نہ دے۔ جیسے روس کے فارن منسٹر نے کہا کہ وہ صرف غزہ سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، تو اردگان صاحب کہہ رہے ہیں چونکہ ہمیں اچھا جواب نہیں ملا تو ہم دمشق لینے جا رہے ہیں۔ اور سیم ٹائم کے اوپر جو اس کا فائنانس منسٹر ہے اسرائیل کا، سموترچ، اس کا کیا بیان سامنے آیا یہ بھی سن لیجئے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم پیلسٹینین ٹیررسٹ عرب اسٹیٹ کبھی بھی نہیں بننے دیں گے، فلسطینی دہشت گرد ریاست ہم کبھی نہیں بننے دیں گے، یہ سموترچ کا بیان سامنے آیا ہے۔ تو اردگان صاحب کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اردگان صاحب کو یہ دمشق کے مسئلہ ہے کہ وہاں سے ہمیں اچھا جواب نہیں آیا۔ اور اس میں ناظرین یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ سارے وہ ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں اور داعش کے لوگ ہیں، فتنے اور فسادی، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو پہلے بنایا جاتا ہے، خود ویسٹ بناتا ہے، جو بھی طاقتیں بناتی ہیں، اور پھر انہی کو دکھا کر جو وہاں پورے ریلیجن کو بدنام کیا جاتا ہے کہ ان کا ریلیجن تو یہ ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کہ بھئی یہ وہی ایکسٹریمسٹ طبقہ ہے۔ تو اردگان نے ناظرین جو سب سے زیادہ بیسیکلی نقصان پہنچایا نا، وہ لیجیٹیمیسی جو ان گروپس کو دی ہے، اسرائیل حمایتی ان گروپس کو جو لیجیٹیمیسی دی ہے، یہ اس نے سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ باقی اس سے پھر جب میدان جنگ میں سامنا ہوگا ایرانین فورسز کا، وہ پھر دیکھ لیا جائے گا۔ ماضی میں بھی جب سامنا ہوا تھا
تو ترکی کو شکست ہوئی تھی حلب کے اندر. تو بہرحال لیجیٹیمیسی جو دی ہے یہ سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے. اور ہماری جو ہسٹری ہے ناظرین وہ بھری پڑی ہے ڈسیپشن سے, دھوکوں سے. اور ہماری ہسٹری میں کیسی آپ کو مثالیں ملیں گی کہ بہادروں نے بڑی بڑی پاورز کو شکست دی, لیکن جو اندر سے جب دغا ہو گئی, جب اندر سے ڈسیپشن ہو گئی تو پھر ان کو نقصان پہنچا. یعنی وہ بڑوں سے لڑ گئے, جو نظر آتا تھا کہ ان سے کیسے لڑا جائے گا وہ ان سے بھی لڑ گئے. جیسے حزب اللہ اسرائیل سے لڑ گئی, حزب اللہ اور اسرائیل کا کوئی کمپیریزن تو نہیں ہے, لیکن حزب اللہ لڑ گئی اسرائیل سے. لیکن جو اندر سے جب نقصان پہنچایا جاتا ہے تو وہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اسلامی دنیا میں آج کا دن ایک ایسا ہی دن ہے, اور اس کو ایک ایسے ہی تاریخ کے طور پر یاد رکھا جائے گا کہ جب ریزسٹنس جس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے وہ سپر پاور سے لڑ رہی تھی, تو ترکی اس وقت کیا کر رہا تھا. حالانکہ یروشلم کا جو وارث ہے وہ ترکی ہے, سلطنت عثمانیہ کے تحت یروشلم تھا جو ان کے قبضے میں گیا, تو اصل میں یروشلم کے جو وارث ہیں وہ بھی ترک ہیں. اور اردگان صاحب کو دیکھ لیجئے. تو اس وقت ناظرین جو حمص سٹی ہے, یہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں, جیسے اردگان نے کہا جی قبضہ ہم نے کر لیا, تو خبریں یہ ہیں کہ وہاں پر قبضہ ہو چکا ہے. پہلے دو خبریں دیکھیے. دا سیرین آرمی withdraw from the city of Homs, breaking Assad forces collapsing in Homs. This marks a major shift in the balance of power in the region. اب ناظرین یہ جو ہومس سٹی ہے نا, ایک تو ان خبروں کے اوپر ابھی یقین نہیں ہے کیونکہ سیرین آفیشل سورسز نے کنفرم نہیں کیا کہ ہومس قبضے میں جا چکا ہے یا نہیں. ایک پراپر میڈیا وار ہے, جھوٹ کی جنگ ہے جو ساتھ ساتھ چل رہی ہے, اس لیے ابھی بلیو نہیں ہے کہ یہ ہومس ان کے ہاتھ میں گیا یا نہیں. جب سیریا کنفرم کرے گا تو ٹھیک ہے. لیکن ہومس امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اگر ہومس گیا تو پھر تجزیہ کار یہ کہتا ہے کہ شاید پھر دمشق کو بچانا ناممکن ہو جائے. یہ جو ہومس ہے یہی سب کچھ ہے, یہ دمشق کی سپلائی لائن ہے, اور ویری امپورٹنٹلی یہ حزب اللہ کی میجر سپلائی لائن ہے. حزب اللہ کو جو میجر سپلائی جاتی ہے وہ ہومس سے جاتی ہے. اور ہومس میں آ کر وہ کیا کریں گے, میں تھوڑا سا 2-4 لائنیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی جو بیٹل, مطلب جو پورے خطے کا آرڈر بدل کے رکھ دے گی, جو پوری جنگ کا پانسا پلٹ کے رکھ سکتی ہے, وہ دمشق سے پہلے اصل میں اس شہر کی لڑائی ہے. یہ سیریا کا تیسرا بڑا شہر ہے, اور یہ اس طرح سے کنیکٹڈ ہے کہ دمشق کو اور جو کوسٹل لائن ہے اس کو یہ کنیکٹ کرتا ہے. تو ذرا 2-4 لائنیں دیکھیے, اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی. It is important for all parties. Homs will be the battle that will define this war. یہ ہومس شہر کی لڑائی ہوگی جو اس پوری جنگ کو ڈیفائن کرے گی. Although saving it in the current situation seems very difficult. گو کہ لگ رہا ہے کہ شاید ہومس کو نہ بچایا جا سکے, یہ ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں. If Homs falls, all of the Syria fall into the hands of whoever controls. اگر ہومس گر گیا, اگر ہومس ان کے کنٹرول میں چلا گیا تو سمجھے کہ پورا سیریا ان کے کنٹرول میں چلا گیا. It's not just about land. اور یہ صرف لینڈ کا معاملہ نہیں ہے. اب یہ لائن سنیے گا. It's about the workforce, the population, the economy, the capabilities, the agriculture, fuel, factories and everything. صرف لینڈ تو نہیں ہے نا بھائی, شام ایک پورا ملک ہے, وہاں پر آئل ہے, وہاں پر فیکٹریز ہیں, اس کی اکانومی ہے, اس کا ایگریکلچر ہے, کیا کیا خزانے وہاں پر نہیں ہیں, تو وہ سارا ان کے کنٹرول کے اندر چلا جائے گا. The fall of Homs means cutting off Damascus from east of the country, especially the coast, which will lead to the collapse of the Syria. ہومس جو میجر سپلائی لائن ہے حزب اللہ کی بھی, اور ہومس گیا تو کوسٹل لائن سے رابطہ کٹ جائے گا, which will lead to the collapse of Syria. یہ پورے کے پورے سیریا کا کولیپس کا, کیونکہ سپلائی لائن کہاں سے پہنچے گی, کہاں سے پہنچے, ان کی سپلائی لائن کوسٹل لائن سے آتی ہے جہاں پر روس کی بندرگاہیں ہیں. تو جب وہاں سے رابطہ کٹ جائے گا تو سپلائی لائن کہاں سے پہنچے گی, تو یہ لیڈ کرے گا ٹورڈز دا کولیپس آف ہول سیریا. تو یہ ہومس جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے. ابھی ایگزیکٹلی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کیا یہ ان کے قبضے میں جا چکا ہے یا نہیں, یہ ابھی سیریا کے آفیشلز بتائیں گے. لیکن لڑائی وہاں پر ضرور چھڑ چکی ہے. ہما اور ہومس دونوں وہاں پر لڑائی, مطلب کسی بھی گھنٹے کوئی بھی خبر آ سکتی ہے. یہ بھی خبر آ سکتی ہے کہ فورسز نے ریپیل کر دیا, ان کو ہومس سے پیچھے دھکیل دیا ہے. یہ بھی خبر آ سکتی ہے کہ ہومس ان کے قبضے میں جا چکا ہے اور اب وہ دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو صورتحال اس حد تک نازک ہے. تو یہ سارا سینیریو, اب اس سارے سینیریو میں ایک فائنل راؤنڈ ہے, اور ایران, ریزسٹنس اور روس کو ایک فائنل جو جنگ ہے وہ یہاں پر لڑنی ہے. اور جو پچھلی جنگ ہوئی تھی اس میں ریزسٹنس, ایران اور رشیا یہ اسی کی تو کنٹینیویشن ہے, جیسے اردگان خود کہہ رہے ہیں. تو اس میں ترکی کو اور ان کے سارے حمایتیوں کو اور اسرائیل کو وہاں پر شکست ہوئی تھی, اور اب کی بار بھی ہوگی. جو بھی اس کا رزلٹ نکلے گا, ایک بات کلیئر ہے کہ حزب اللہ, ریزسٹنس اور ایران یہ آخری حد تک لڑیں گے. اس میں سرنڈر نہیں ہوگا, اس میں پیچھے نہیں ہٹا جائے گا, اور پھر تاریخ دیکھے گی کہ کون رائٹ کے اوپر کھڑا رہا اور کون رانگ کے اوپر کھڑا رہا. اچھا, اب ناظرین جو
خبر ہے کہ اس بیان کے بعد ایک تو فوری میٹنگ کینسل کر دی گئی جو ابھی دوحہ میں ہونی تھی، فارن منسٹر رشیا کے پہنچے ہوئے تھے، ایران کے اور ترکی کی، وہ فوری کینسل کر دی گئی ہے. بعد میں ہوتی یا نہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن فوری کینسل کر دی گئی. اب جو اصل معاملہ ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے. اب اس بات کو سمجھیے، ایران اور روس کس طرح دھوکے میں مارے گئے. اب ایران اور روس کیا کیلکولیٹ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہم کیا بیان رکھ رہے ہیں کہ ایران کہہ رہا ہے ہماری فورسز ریڈی ہیں، اگر سچویشن بدلے گی تو ہم اپنی فورسز بھیج دیں گے. یہ وہ بات کر رہے ہیں نا، وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں اور اپنی فورسز بھیج کیوں نہیں رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ترکی کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. ان کو یہ ہے کہ بھئی اگر ترکی اس میں مدد نہیں کرتا، چونکہ ترکی کی فورس بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے نا، تو اگر ترکی اس میں مدد نہیں کرتا تو پھر ان گروپ سے ہم نمٹ لیں گے، پھر مزید ہمیں فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. جو سیرین آرمی ہے، جو ریزسٹنس فائٹرز آلریڈی پہنچ گئے ہیں، رشیا کی کچھ فورسز بھی آ رہی ہیں، وہ ان سے نمٹ لیں گے، پھر ایران کو رشیا کو مزید فورسز بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے حتمی میٹنگ ترکی سے ہونے جا رہی تھی، اس لیے وہ کہہ رہے تھے ہم فورسز ریڈی ہیں، بھیجیں گے، سچویشن کو دیکھیں گے. بھائی شام کو تو بچانا ضروری تھا نا، لیکن وہ ترکی سے انگیج کر رہے تھے کہ اگر ترکی، اور ان کو یہ یقین تھا کہ ترکی کوئی ایسا غلط فیصلہ نہیں لے گا، ایسا بے وقوفانہ فیصلہ نہیں لے گا. اور یہ میٹنگ جو 3-4 دن بعد ہونی تھی، اس لیے آج رکھی گئی کہ ترکی سے 2 ٹوک بات کی جائے، اور ترکی سٹیپ بیک کر جائے گا تو ان گروپ سے ہم نمٹ لیں گے. لیکن ترکی نے کیا کیا؟ ترکی نے جب میٹنگ کا ٹائم تھا، اردگان نے اناؤنس کر دیا کہ ہم تو دمشق لینے جا رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایران اور روس کے ساتھ ہوا ہے، جو کہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. دیکھیں پیوٹن کی بات ہوئی اردگان کے ساتھ، ایران کے فارن منسٹر گئے اردگان کے ساتھ ملے، عراق کے پرائم منسٹر کی بات ہوئی اردگان کے ساتھ. تو یہی تھا نا بھائی ترکی کا بے وقوفانہ فیصلہ ہے نا، تو سب یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھائی ترکی، چونکہ اسلامی دنیا کی یونٹی بھی بڑھ رہی ہے اور اس جنگ میں کسی کا مفاد نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ اس میں ترکی ایسا کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، یہ سب کو یقین تھا. لیکن جب میٹنگ ہونا تھی، اس میٹنگ کے وقت انہوں نے کہہ دیا جی ہم تو دمشق کے قریب پہنچ گئے، ہم تو دمشق لینے جا رہے ہیں. تو اس طرح بیسیکلی ان کے ساتھ ہوا ہے. اب جو بھی ہے یہ ہونا تھا ہو گیا. ترکی نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے اور اس نے اسرائیل کے ساتھ، ان کے مفادات کے ساتھ پوزیشن لے لی ہے. اب ترکی کل کو 100 یہ کہتا رہے کہ نہیں یہ تو ہمارا اپنا معاملہ تھا، ہم نے اسرائیل کے ساتھ. اور بھائی آپ نے ڈائریکٹلی اسرائیل کو اس جنگ میں سپورٹ کیا ہے، ڈائریکٹلی ان کو فائدہ پہنچایا ہے، ڈائریکٹلی حزب اللہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیا جو اسرائیل کے ساتھ لڑ رہی ہے، ڈائریکٹلی آپ نے ان کے مفادات کو سرو کیا ہے. اب کل کو یہ 100 صفائیاں دیتے رہیں. اچھا، تو اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ ایران نے اناؤنس کر دیا فوری کہ وی آر جسٹ سینڈنگ آر ملٹری، آر ڈرونز اینڈ آر ویپنز اور انٹیلیجنس اور ہر طرح کی مدد جو ہے وہ ہم دیں گے. میں نے آپ کو بتا رہا کہ ایران ہر کسی سے لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ صرف اسرائیل کے ساتھ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ لڑنا چاہتا تھا، وہ اپنے کسی ملک کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا. 45 سال ایران اور سعودی عرب نے پراکسی وار لڑی ہے، مسلم دنیا کی کولڈ وار جس کو کہا جاتا ہے، اور بڑی بروٹل ترین وار تھی. اب ایران کسی ملک کے ساتھ جنگ نہیں لڑنا چاہتا، کسی اسلامی ملک کے ساتھ، وہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے. تو وہ ترکی سے یا کسی بھی اسلامی ملک سے نہیں جنگ لڑنا چاہتا تھا. یہ بنیادی مسئلہ ہے، اس لیے وہ اپنی فورسز بھی نہیں بھیج رہے تھے، چیزوں کو دوسرے طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اب یہ رائٹر کی خبر ہے، فی الحال کی یہ خبر ہے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو ایران سے خبر آ رہی ہے. تو رائٹر کی خبر دیکھیے، تہران has taken all necessary steps to increase number of its military advisors in Syria and deploy forces. پوری تیاری ہو چکی ہے، ہم اپنی فورسز ڈپلائے کرنے جا رہے ہیں سیریا کے اندر، اور اپنے جو ملٹری ایڈوائزرز ہیں ان کو بھی بڑھانے جا رہے ہیں. تہران از پرووائڈنگ انٹیلیجنس اینڈ سیٹلائٹ سپورٹ ٹو سیریا، اور مکمل انٹیلیجنس اور سیٹلائٹ سپورٹ دینا بھی ہم نے شروع کر دی ہے. اٹ از لائکلی دیٹ تہران ول نیڈ ٹو سینڈ ملٹری اکوپمنٹ، میزائلز اینڈ ڈرونز ٹو سیریا. اس کے ساتھ ہم ملٹری اکوپمنٹس، میزائلز اور ڈرونز ہے وہ سیریا بھیجنے جا رہے ہیں. ایران اینڈ عراق آر اسٹڈیئنگ جوائننگ ڈیفنس پروجیکٹس تھرو ریزسٹنس گروپس اینڈ ایون ریگولر آرمیز. ساتھ عراق کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اپنی ریگولر آرمی شام کے اندر بھیجیں. عراق کے پرائم منسٹر نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ شام ہم سے الگ نہیں ہے. عراق کے پرائم منسٹر نے اردگان کو بھی یہی کہا تھا کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ شام میں جو کچھ ہوتا رہے اور ہم کہیں گے اچھا یہ شام کا معاملہ نہیں، ہم اس میں انٹروین کریں گے. یہ عراق کیٹاگوریکلی کہہ رہا تھا. لیکن عراق، ایران، روس، ان سب کی کوشش کیا تھی؟ کوشش یہ تھی کہ بھائی اس میں اسرائیل کا مفاد ہے کہ ہم آپس میں لڑیں،
اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ ترکی کو انگیج کیا جائے, صلح صفائی سے معاملات کیے جائیں, یہ جو گروپس ہیں ان سے پھر ہم نمٹ لیں گے, آپسی لڑائی نہ ہو جائے, صرف اس بات کی احتیاط کی جا رہی تھی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب عراق کہہ رہا ہے کہ ایون ہم اپنی ریگولر آرمی کنسیڈر کر رہے ہیں بھیجنے کے لیے. فرام ناؤ دا ڈیسیژن از فار سیریا اینڈ رشیا ٹو انٹینسیفائی ایئر اسٹرائکس. ہماری فورسز آ رہی ہیں, اب روس نے اس کو لیڈ کرنا ہے کہ وہ اب جنگ کو کس طرح انٹینسیفائی کرتا ہے, ایئر اسٹرائکس اور باقی معاملات کس طرح سے وہ کرتے ہیں. بٹ ہم آ رہے ہیں. ایران از فلی پریپیئرڈ ٹو سپورٹ دا سیرین گورنمنٹ, پیپل اینڈ آرمی ٹو دا ایکسٹینٹ نیسیسری. ہم پوری طرح سے تیار ہیں, جس بھی حد تک ہمیں جا کر سیرین گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا پڑا ہم اس وقت پوری طرح سے تیار ہیں. اور پھر ایران نے یوکرین کو بھی دھمکی لگائی ہے, کیو سپورٹ فار آرمڈ گروپس ان سیریا از وائلیشن آف دا انٹرنیشنل اوبلیگیشنز اینڈ وی ڈیمانڈ اٹس امیڈیٹ سیزیشن. اینڈ عراق کے پرائم منسٹر کیا کہہ رہے ہیں, اب ذرا یہ ان کا بیان دیکھیے. واٹ از ہیپننگ ان سیریا از ناٹ سیپریٹ فرام the events witnessed in Gaza and Lebanon that threaten the security of the region and destabilize. براہ راست یہ معاملہ غزہ کے ساتھ اور لیبنن کے ساتھ جڑا ہوا ہے, لیکن پھر بھی اردوغان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو دمشق لیں گے. تو افسوس صرف اس بات کا ہے کہ جو اسلامی دنیا کی آپسی لڑائی یہ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور اسی کے لیے سب کوشش کر رہے تھے, لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اور ایران کہہ رہا ہے کہ وہ فورسز بھیج رہے ہیں, تو ایک بڑی بے رحم اور بہت بھیانک لڑائی یہاں پر اب شروع ہو چکی ہے. دیکھتے ہیں دمشق کا اور ہومس سٹی وہاں کا کیا بنتا ہے. ادھر اسرائیل, میں آپ کو 100% یہ بات کر رہا ہوں, 3-4 دنوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل از ویٹنگ ایرانین فورسز کے لیے. ایرانین فورسز جب آئیں گی ان کے اوپر حملے ہوں گے, اسرائیل ایئر اسٹرائک کرے گا, کہے گا کہ ہم نے حزب اللہ کو نشانہ بنایا ہے, اور ایران اور اسرائیل کا پھڈا یہاں پر پڑنا ہی پڑنا ہے. تو ایک بہت بڑی جنگ بیسیکلی شام کی ٹیریٹری کے اوپر ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے, اور ادھر حزب اللہ حملہ کر چکی ہے اسرائیل پہ. آپ انتظار کریے, کسی بھی وقت لیبنن کی فل سکیل جنگ بھی شروع ہو جائے گی. اینڈ دس ٹائم ایک فل سکیل ریئل ریجنل وار, ہائی انٹینسیفائڈ ریجنل وار, یہ اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے. تو ہم بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس وقت یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, آگے چل کر یہ ہو سکتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے. تو جب تک وہ ہو نہیں جاتی اس طرح کی غیر یقینی صورتحال میں آپ کچھ بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. لیکن جس طرح معاملات اب جا رہے ہیں اور ترکی نے یہ سب کچھ کیا ہے, تو کافی گھمسان کی لڑائی اس وقت نظر آ رہی ہے. تو دیکھتے ہیں اگلے گھنٹوں میں اس وقت کیا ہوتا ہے. یہ تازہ ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی, اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.